اچھا یہ بتائیے، پاپولیرٹی ہے جو بریک ملنا جسے کہتے ہیں، وہ جب آپ نے شادی کر لی تھی اور آپ کی برادری خوش نہیں تھی، برادری سے باہر آپ نے کی، اس سے پہلے بریک ملا تھا یا بعد میں ملا؟ شادی کے بعد ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ جو فیملی والا معاملہ تھا، ناراضگی والا، وہ ہو چکا تھا نا؟ ہو چکا. تو جب مقبولیت ہوئی تو آپ کی والدہ حیات تھی لیکن آپ کی ملاقات نہیں تھی. ایسا ہی. ہاں. تو پھر کیسے آپ نے اپنی خوشی ان سے شیئر کی، یا انہوں نے کبھی آپ سے کہا، یا آپ کو احساس ہوا کہ بھی ماں خوش ہے، یا آپ کو احساس ہوا کہ بھی آپ کی فیملی خوش ہے مگر آپ مل نہیں پا رہی تھیں؟ میری فیملی خوش نہیں تھی. اچھا، آپ کی کامیابی پہ بھی خوش نہیں تھی؟ اچھا. ماں ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بنا لاس خزانہ ہوتی ہے. ماں خوش تھی؟ ماں خوش. اچھا. اور یاد پڑتا ہے جب یہ گیپ آیا اس کے بعد جب پہلی بار آپ کی اپنی والدہ سے بات ہوئی، یاد پڑتا ہے وہ کیا گفتگو تھی؟ ایک بار میں امی ہاسپٹل تھی تو تب میں ہاسپٹل ملنے کے لیے گئی تھی. اچھا. چھپ کے ملنے گئی تھی میں. اچھا. تو تب میں ملی اس کو اور وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور میرے ماتھے کی چومی لی اور سیریس حالت تھی تب. تو اس کے بعد پھر میری ملاقات نہیں، اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی کیونکہ ایک تو میں دور تھی اس سے، وہ ایک سب سے چھوٹی گھر میں ہی، تو ایک وہ کیفیت، وہ امی کی سب کچھ، وہ میں تو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے گئی اور ایک دم سے وہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہونا اور بڑی دیر بعد ملنا، تو وہ سب کچھ. اس کے بعد آپ کی کتنے عرصے ملاقات نہیں ہوئی ماں سے اپنی؟ سر 2006 کی بات کر رہے ہیں، یعنی 6-7 مہینے بعد. امی بیمار تھی، شوگر تھی امی کو، تو 6-7 مہینے بعد میں چھپ کے ملنے گئی. ٹھیک ہے. ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. ہاں جی. نہیں، اس کے بعد پھر کب ملاقات ہوئی؟ اس کے بعد نہیں ملاقات. اس کے بعد نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر وہ ڈیتھ ہو گئی تھی نا ان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ملاقات ہوئی. نہیں ملاقات. تدفین میں آپ کو شرکت کرنے کی اجازت تھی؟ گئی تھی. زبردستی گئی تھی. مگر آپ نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لیا؟ ہاں، اللہ کا شکر. ہاں جی، زبردستی گئی تھی اور ڈری بھی نہیں. ظاہری سی بات، ڈر بھی رہی تھی، چوری ڈر بھی رہی تھی، سائڈ پہ بیٹھی تھی، سہمی ہوئی تھی، رو بھی رہی تھی، لیکن کوئی میرے سے بات نہیں کی کسی نے، یعنی بھائیوں نے، بابا نے، کسی نے مجھے بلایا نہیں، کسی نے کوئی بات نہیں کی. میں چپ کر کے آئی اور بس جو بھی تھا سین دیکھ کے اور میں چلی. کسی نے کوئی بات نہیں کی. ہمارے بہت سخت مزاج کے لوگ ہیں، بہت سخت ریت و رواج ہمارے بہت سخت ہیں. اچھا نورا، آپ کی زندگی کا سب سے ہیپیسٹ مومنٹ؟ جب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ نرگس جی کا آنا ہوا کینیڈا سے، اور وہ وہاں تھی، اور اس نے، نرگس صاحبہ جو ایکٹریس ہیں؟ جی نرگس جی ہمارے پاکستان کی فلم سٹار. ٹھیک. تو اس نے کچھ کلیکشن مجھے بھیجی تھی خرم بھائی کو، تو اس نے کہا کہ یہ نورا سے گوا لینا سارے گانے. وہ گانے میں نے کچھ ریمکس کیے، کچھ میرے اپنے تھے، تو بڑی مشکل سے میں نے یاد کیے وہ گانے، یعنی 2-3 دن میں نے کر لیے تھے، رات دن کر کے. میں کہ اے تو کیڑا نام ہونا ہے، میں نے یہ نہیں سمجھ آ رہی، یعنی ریمکس تو کیڑا نام ہوئے گا میرا. ایک نئی بات تھی وہ میرے لیے، ایک نیا سب کچھ تھا. تو اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ جب وہ عید پہ ریلیز ہوئی تو وہ یقین کرے کہ اتنی پاپولر ہوئی، وہ راتوں رات گلی محلے ہر جگہ پہ میرے ہی گانے بج رہے ہوئے. اس نے آپ کو بہت خوشی دی؟ اس دن میں اتنی ہیپی تھی، اتنی خوش تھی کہ وہ میری زندگی کا ایک بڑا انمول دن تھا. کوئی ایسی بات جس نے نورا لال صاحبہ کو بہت زیادہ تکلیف دی ہو؟ ایک شادی کا موقع تھا تو وہاں پہ لوگوں نے، ایک عورت آئی اور مجھے کہتی ہے کہ نام نہیں لینا چاہتی میں کسی کا، اچھا بھی نہیں لگتا، وہ بہت بڑی سنگر اس کی والدہ تھی، آ کے کہتی کہ آپ نے آئندہ نورا لال کی جگہ یعنی صرف نورا کہنا. اچھا. لال صرف ایک ہی. اچھا بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن میں نے کہا یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ بھی ہے، مجھے اللہ نے جو لال دیا ہے نا وہ سخی شہباز قلندر سے ملا گفٹ، گوڈ گفٹڈ وہاں سے ملا. تو میں ہارڈ ہوئی تھی اس بات. میں نے کہا نہیں یار ایسے کیوں کرتے ہیں لوگ، اگر نام ہو جائے کسی کا. تب میرا نام نہیں تھا. اچھا. سچی مجھے یاد ہے تب میرا نام نہیں تھا، میں اسٹرگل میں تھی، میرا راتا آگے چاننیا بھی ہٹ نہیں تھا. تو تب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ گائے گی کیا،
کہتے تیرا تو کوئی نام ہی نہیں ہے, تیرا تو کوئی نشان ہی نہیں ہے, تم گانا کون سا گاؤ گی, تیرا تو کوئی گانے بھی نہیں. اس بات نے آپ کو تکلیف دی؟ اس باتوں نے مجھے تکلیف دی, لیکن اس تکلیف میں نے بڑے حوصلے سے, بڑے تحمل مزاج سے ان کو جواب دیا. میں نے اس بات کو لے کے اس کو اپنی طاقت بنایا, اپنی طاقت بنائی اور غیرت کھائی, اور میں نے محنت کی, اور پھر میں نے آگے آ کے سب کو بتایا کہ میں آ گئی. اچھا نورا صاحب, وہ شادی کا ذکر ہوا, سب کچھ ہوا, تو جب شادی وادی ہو جاتی ہے, رخصتی ہو گئی ہماری برادری میں, ہاں آپ وہیں پہ آ جاتے راجستانی, ہاں وہیں پہ, میں خوشی کی بات کرتا ہوں, چھوڑیے. اس کے بعد کا کوئی نہیں گیت آپ کے یہاں راجستھان میں یا راجستانی؟ اس کے بعد ہمارے ہاں جب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں, ہاں جب نئی نئی شادی ہوتی ہے, تو نئی نئی شادی کے بعد جب فوراً جو جھگڑا ہوتا ہے, اچھا اچھا اچھا, اس پہ بھی ایک گانا ہے. پہلے جھگڑے پہ؟ ہاں جھگڑے میں. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. وہ اس کا مرد جو ہے نا, اس سے تنگ آ کے جو گانا گاتا ہے نا, وہ یہ ہے, میں سناتا ہوں. اچھا, کتنے عرصے بعد ہوتا ہے جھگڑا؟ یہ کوئی اپنا 1-2 مہینے کے بعد. آپ کا شادی کا پہلا جھگڑا کتنے عرصے بعد ہوا تھا؟ چلیں. میرا, میں نے نہیں کیا جھگڑا, کیونکہ میں برادری میں نہیں تھی. جھگڑا کرنے کی پوزیشن آئی نہیں, کتنے جامائیں گے, نوبت ہی نہیں, اس لیے جھگڑا وگڑا ختم ہے, سیف سائڈ رکھی. اچھا جی. یہ گانا جو ہے اس موضوع پہ ہے, میں اس کا تھوڑا سا آپ کو ڈیفینیشن کر کے بتاتی ہوں کہ لڑکے کو لڑکی نے بہت تنگ کی. اچھا ٹھیک. اب وہ ساری باتیں جتلا رہا ہے کہ تو پہلے کیا کرتی تھی میرے ساتھ ملنے کے لیے جب آتی تھی, اور اب تو کیا کر رہی, بدل گئی ہو, بدل گئی. ٹھیک ہو گیا. کہ ڈاتنگو اللہ جی, یہ واہ, اور اب تم بدل گئی ہو. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کی خوشیوں کے لیے, اور اس بات کے لیے بھی کہ آپ کے وہ تمام رشتے جو کسی بھی وجہ سے خفا ہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا ہم اردو میں کہ باہم شیر و شکر ہو جائیں, دوبارہ آپ کو نصیب ہوں, ملیں, اور اسی طریقے سے وہ سارے گلے شکوے دور ہو جائیں, اور وہ 60 لاکھ کی روٹی کھائے بغیر. یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میں روٹی کروں گی. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست, اور یقیناً راجستانی کلچر کے حوالے سے, اور جو کہانی, جو داستان ہے, جو سٹرگل ہے, جو زندگی گزاری ہے نورا لال صاحبہ کی, یقیناً اس کے کچھ پہلوؤں نے آپ کو بھی حیران کر دیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.